عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش نظر کتاب سنن ابو داؤد ہے۔ آج کے درس میں حدیث کے تعلق سے کچھ مفید باتیں آپ سماعت کریں۔ کتب حدیث کی متعدد اقسام ہیں، جیسے صحیح، جامع، معجم، مستدرک وغیرہ۔ تو صحیح کسے کہتے ہیں، سنن کسے کہتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ صحیح وہ حدیث جو کمال ضبط کے ساتھ بغیر شذوذ و علل کے پائی جائے، پس جس کتاب میں اس قسم کی روایات مروی ہوں انہیں احادیث صحیحہ کی کتب کہا جاتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سنن وہ کتب جس میں فقط احکامات سے متعلق احادیث مروی ہوں انہیں کتب سنن کہا جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد، سنن نسائی۔ جامع جس کتاب میں سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب کے تحت احادیث لائی جائیں، اور یہ 8 عنوان ہوتے ہیں، جیسا کہ جامع الترمذی، تو ایسی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب کے اعتبار سے احادیث لائی جائیں، جیسے مسند امام احمد ابن حنبل۔ معجم وہ کتاب ہوتی ہے جس میں شیوخ کی ترتیب کے اعتبار سے احادیث لائی جائیں، جیسا کہ معجم طبرانی کبیر وغیرہ۔ مستدرک وہ کتاب جس میں ان احادیث کو مختلف ابواب کے تحت لایا جائے جو ان ابواب میں شامل ہونے سے کسی دوسرے مصنف سے رہ گئی ہوں، جیسا کہ مستدرک للحاکم۔ مستخرج حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی اور کتاب کی احادیث کو ثابت کرنے کے لیے مصنف کتاب کے شیخ یا شیخ الشیخ کی دیگر اسناد سے نقل کرے، جیسا کہ مستخرج لابی نعیم۔ اربعین حدیث کی وہ کتاب جس میں 40 احادیث مروی ہوں، جیسا کہ اربعین نووی مشہور و معروف ہے۔ اطراف حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیث کا فقط وہ حصہ بیان کیا جائے جو بقیہ پر دال ہو، مزید یہ کہ اس حدیث کے تمام اسانید و طرق بیان کر دیے جائیں یا بعض کتب مخصوصہ کی اسانید بیان کر دی جائیں، جیسے اطراف المزی۔ رسالہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں جامع کے تحت بیان ہونے والے 8 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان کے تحت احادیث بیان کی جائیں، جیسا کہ ابن جریر کی کتاب تفسیر میں۔ جز حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں فقط ایک موضوع پر احادیث ہوں، جیسا کہ امام بخاری کی جزء القراءۃ خلف الامام۔ مصنف حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی ابواب کے مطابق ہو اور اس میں آثار صحابہ، تابعین و تبع تابعین کی کثرت پائی جائے۔ عزیز طلبہ، ارباب حدیث کے مراتب سماعت کریں۔ یہ 5 مراتب ہیں۔ نمبر 1 شیخ حدیث کے معلم کو شیخ یا محدث کہتے ہیں۔ نمبر 2 حافظ وہ شخص جسے 1,00,000 احادیث طیبہ، متن و سند، راویوں کے احوال، جرح و تعدیل کے ساتھ یاد ہوں۔ نمبر 3 حاکم وہ شخص ہوتا ہے جسے تمام احادیث، متن و سند، جرح و تعدیل کے ساتھ حفظ ہوں۔ نمبر 4 طالب حدیث کے متعلم کو طالب کہتے ہیں۔ نمبر 5 حجت جس شخص کو 3,00,000 احادیث، متن و سند، جرح و تعدیل کے ساتھ حفظ ہوں اسے حجت کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے جو مشہور حفاظ الحدیث ہیں ان کو ملاحظہ کریں۔ حفاظ احناف حافظ قاسم بن قتلوبغہ، حافظ جمال الدین ضیلعی، ابو بکر جساس، ابو جعفر طحاوی، ابو بشر دولابی، ابو محمد حارثی، عبد الباقی، اسحاق بن راہویہ، ابن ابی العوام سعدی، ابو نصر کلابازی، ابو محمد سمرقندی، علاء الدین ماردنی، شمس الدین سروجی، قطب الدین حلبی، علاء الدین مغلطائی، بدر الدین عینی۔ حفاظ شوافع
حافظ مزی، دارقطنی، ابن حجر عسقلانی، سیوطی، بیہقی، خطابی، عز الدین بن سلام، ابن دقیق العید، ابن اثیر جوزی، عراقی، ذہبی، سبکی، حیتمی۔ حفاظ مالکیہ: حافظ ماوردی، ابو القاسم حیتمی، حسین بن اسماعیل رحیلی، قاضی ابو بکر عربی، ابن عبد البر، ابو الولید الباجی، حافظ عبد الحق، قاضی عیاض۔ حفاظ حنابلہ: ابن قدامہ، عبد الغنی المقدسی، حافظ ابن رجب، ابو الفرج بن جوزی۔ عزیز طلباء، ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں ان کو متعدد وجوہ سے تقویت مل جاتی ہے۔ علامہ شارانی لکھتے ہیں وقد احتج جمہور المحدثین بالحدیث الضعیف اذا کثرت طرقه ولحوقه بالصحیح تارة وبالحسن اخرى، یعنی جب ضعیف حدیث کئی اسانید سے روایت کی گئی ہوں تو جمہور محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں، اور کبھی تو اسے صحیح کے ساتھ اور کبھی حسن کے ساتھ لائق کرتے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ان المجتہد اذا استدل بحدیث كان تصحیحا له كما في التحریر وغیرہ، یعنی جب مجتہد کسی سے استدلال کرے تو اس کا استدلال کرنا حدیث کے صحیح ہونے پر دلیل ہوا کرتا ہے، جیسا کہ تحریر وغیرہ میں امام بن حمام نے لکھا ہے المجتہد استدل بحدیث كان تصحیحا له۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں قال النووی اسنادہ ضعیف نقلہ میرک فکان الترمذی یرید تقویت الحدیث بعمل اہل العلم، یعنی امام نووی میرک سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور امام ترمذی اہل علم کے عمل سے اس حدیث کی تقویت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کی طرف آئے تو امام کو جس حال میں دیکھے وہی کرے۔ ضعیف روایات پر مزید دو شرائط کی بنا پر عمل ہو سکتا ہے: ضعیف احادیث عقائد کے ضمن میں نہ ہوں، یعنی اس میں صفات باری وغیرہ عقائد سے متعلق کلام نہ کیا گیا ہو۔ دوسری یہ کہ ضعیف احادیث احکامات سے متعلق نہ ہوں، یعنی حلال و حرام کا اس میں بیان نہ ہو۔ عزیز طلباء، احادیث میں جو اخبرنا، حدثنا وغیرہ آتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابو بکر احمد بن علی المعروف فرماتے ہیں محدثین کے نزدیک یہ مراد ہے کہ شاگرد استاد کے الفاظ سنے، خواہ استاد کسی کتاب سے یہ الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہو یا اپنے حافظے سے، خواہ وہ اپنے شاگرد کو لکھوائے یا نہیں۔ حدیث کا راوی جب حدثنا، اخبرنا، انبأنا، ذکر لنا یا قال لنا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے یہ حدیث مبارک سنائی۔ امام احمد نے فرمایا حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ بعض متاخرین نے یہ کہا کہ جب استاد خود بیان کرے تو شاگرد حدثنا کہے، اور جب شاگرد نے خود حدیث پڑھی تو قرأتو کہے، اور جب شاگرد کے کسی اور ساتھی نے استاد کو حدیث پڑھ کر سنائی ہو تو قرئ علیہ وانا اسمع کہے۔ اور یہ بھی اصطلاح ہے کہ جب اکیلا استاد کو پڑھ کر سنائے تو اخبرنی کہے، اور کسی ساتھی نے پڑھ کر سنائی ہو تو اخبرنا کہے۔